اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ فرمایا یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی زیادہ کے ہیں۔ یہ اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، اسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے۔ اسے نفل زیادہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھیں، یہ گویا امت محمدیہ پر ایک زائد چیز حلال کی گئی ہے، یا اس لیے کہ یہ جہاد کے اجر سے جو آخرت میں ملے گا ایک زائد چیز ہے جو بعض دفعہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ فرمایا یعنی اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں اللہ کا رسول اللہ کے حکم سے اسے تقسیم فرمائے گا، نہ کہ تم آپس میں جس طرح چاہو اسے تقسیم کر لو۔ مطلب یہ ہوا کہ مذکورہ تینوں باتوں پر عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اس سے تقوی، اصلاح ذات البین اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اہمیت واضح ہے۔ خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم میں ان تینوں امور پر عمل نہایت ضروری ہے، کیونکہ مال کی تقسیم میں باہمی فساد کا بھی شدید اندیشہ رہتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے اصلاح ذات البین پر زور دیا، ہیرا پھیری اور خیانت کا بھی امکان رہتا ہے، اس کے لیے تقوی کا حکم دیا۔ اس کے باوجود بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا حل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مضمر ہے۔ انما المؤمنین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، نہ کہ صرف اللہ کی یعنی قرآن کی۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی جلالت و عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ نمبر 3، تلاوت قرآن سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے۔ نمبر 4، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اسباب سے اعراض و گریز بھی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں اختیار کرنے کو حکم اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے، لیکن اسباب ظاہری کو ہی سب کچھ نہیں سمجھ لیتے، بلکہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اصل کار فرما مشیت الہی ہے۔ اس لیے جب تک اللہ کی مشیت بھی نہیں ہوگی یہ ظاہری اسباب کچھ نہیں کر سکیں گے، اور اس یقین و اعتماد کی بنیاد پر پھر وہ اللہ کی مدد و اعانت حاصل کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ آگے ان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے، اور ان صفات کے حاملین کے لیے اللہ کی طرف سے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ اور مغفرت و رحمت الہی اور رزق کریم کی نوید ہے۔ جعلنا اللہ منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شمار فرما لے۔ جنگ بدر کا پس منظر۔ جنگ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ علاوہ ازیں یہ منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر اچانک ہوئی، نیز بے سر و سامانی کی وجہ سے بعض مسلمان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ مختصراً اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ ابو سفیان کی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ جا رہا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کا بھی بہت سا مال و اسباب ہجرت کی وجہ سے مکہ رہ گیا تھا یا کافروں نے چھین لیا تھا، نیز کافروں کی قوت و شوکت کو توڑنا بھی مقتضائے وقت تھا۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا اور مسلمان اس نیت سے مدینے سے چل پڑے۔ ابو سفیان کو بھی اس امر کی اطلاع مل گئی، چنانچہ انہوں نے ایک تو اپنا راستہ تبدیل کر لیا،
دوسرے مکہ اطلاع بھجوائی جس کی بنا پر ابو جہل ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کی جانب چل پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کا علم ہوا تو صحابہ کرام کے سامنے معاملہ رکھ دیا اور اللہ کا وعدہ بھی بتلایا کہ ان دونوں تجارتی قافلہ اور لشکر میں سے ایک چیز تمہیں ضرور حاصل ہوگی۔ تاہم پھر بھی لڑائی میں بعض صحابہ نے تردد کا اظہار اور تجارتی قافلے کے تعاقب کا مشورہ دیا، جبکہ دوسرے تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اسی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا کہ جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجات ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنون لکارہون، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ فرمایا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی۔ یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا، پھر اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا تو اسی میں مسلمانوں کی بہتری تھی۔ اسی طرح آپ کا مدینے سے نکلنا اور پھر آگے چل کر تجارتی قافلے کے بجائے لشکر قریش سے مٹ بھیڑ ہو جانا گوزباز تباہی کے لیے ناگوار تھا، لیکن اس میں بھی بالآخر فائدہ مسلمانوں ہی کا ہوگا۔ یہ ناگواری لشکر قریش سے لڑنے کے معاملے میں تھی جس کا اظہار چند ایک افراد کی طرف سے ہوا اور اس کی وجہ سے بھی صرف بے سر و سامانی تھی، اس کا تعلق مدینہ سے نکلنے سے نہیں تھا۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، فرمایا وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا ہے اور اب لشکر قریش ہی سامنے ہے جس سے لڑائی ناگزیر ہے۔ یہ بے سر و سامانی کی حالت میں لڑنے کی جیسے بعض مسلمانوں کی جو کیفیت تھیں اس کا اظہار ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور فرمایا تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، یعنی یا تو تجارتی قافلہ تمہیں مل جائے گا جس سے تمہیں بغیر لڑائی کے وافر مال و اسباب مل جائے گا، بصورت دیگر لشکر قریش سے تمہارا مقابلہ ہوگا اور تمہیں غلبہ ہوگا اور مال غنیمت ملے گا، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، یعنی تجارت قافلہ تاکہ بغیر لڑے مال ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، فرمایا تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے گو یہ مجرم لوگ پسند ہی کریں۔ لیکن اللہ اس کے برعکس یہ چاہتا تھا کہ لشکر قریش سے تمہاری جنگ ہو تاکہ کفر کی قوت و شوکت ٹوٹ جائے، گو یہ امر مجرموں مشرکوں کے لیے ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ اِسْتَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ اَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ یعنی اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جبکہ کافر اس سے 3 گنا یعنی 1000 کے قریب تھے۔ پھر مسلمان نہتے اور بے سر و سامان تھے جبکہ کافروں کے پاس اسلحے کی بھی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ ہی کی ذات تھی جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک خیمے میں نہایت الہا و زاری سے مصروف دعا تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول فرمائیں اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے۔ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔
یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے تھی جو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ تاہم اس سے یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں کہ فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے تحقیق کیا۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے اور اطمینان و سکون کی ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ تیسرا انعام یہ کیا کہ بارش نازل فرما دی، جس سے ایک تو ریتلی زمین میں نقل و حرکت آسان ہو گئی، دوسرے وضو و طہارت میں آسانی ہو گئی، تیسرے اس سے شیطانی وساوس کا ازالہ فرما دیا گیا جو وہ اہل ایمان کے دلوں میں ڈال رہا تھا کہ تم اللہ کے نیک بندے ہوتے ہوئے بھی پانی سے دور ہو، دوسری جنابت کی حالت میں تم لڑے گے تو کیسے اللہ کی رحمت و نصرت تمہیں حاصل ہوگی، تیسرے تم پیاسے ہو جبکہ تمہارا دشمن سیراب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چوتھا انعام ہے جو دلوں اور قدموں کو مضبوط کر کے کیا گیا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہ کل بنان۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ وہ تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اور خاص طور پر اپنی طرف سے جس طریقے سے مسلمانوں کی بدر میں مدد فرمائی اس کا بیان ہے۔ سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور کو مارو۔ بنان ہاتھوں اور پیروں کے پور یعنی ان کی انگلیوں کے اطراف، کنارے یا اطراف کاٹ دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ معذور ہو جائیں گے، اس طرح وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے کے اور پیروں سے بھاگنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فان اللہ شدید العقاب۔ فرمایا اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ فرمایا اے ایمان والو جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا۔ زحفاً کے معنی ہے ایک دوسرے کے مقابل اور دو بدو ہونا، یعنی مسلمان اور کافر جب ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوں تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ان 7 میں ایک التولیہ یوم الزحف، مقابلے والے دن پیٹھ پھیر جانا ہے۔ وَمَن يُوَلِّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تو فرمایا جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا مگر وہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنیٰ ہے، باقی اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ گزشتہ آیت میں پیٹھ پھیرنے سے جو منع کیا گیا ہے 2 صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، ایک تحرف کی اور دوسرے تحیز کی۔ تحرف کے معنی ایک طرف پھر جانا یعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پر یا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑتا ایک طرف پھر جائے، دشمن یہ سمجھے کہ شاید یہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ رہا ہے لیکن پھر وہ ایک دم پیترا بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کر دے۔ یہ پیٹھ پھیرنا نہیں ہے بلکہ یہ جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضروری اور مفید ہوتی ہے۔ تحیّز کے معنی ملنے اور پناہ لینے کے ہیں، کوئی مجاہد لڑتا تنہا رہ جائے تو بلطائف الحیل میدان جنگ سے ایک طرف ہو جائے تاکہ وہ اپنی جماعت کی طرف پناہ حاصل کرے اور اس کی مدد سے دوبارہ حملہ کرے۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی مذکورہ 2 صورتوں کے علاوہ کوئی شخص میدان جنگ سے پیٹھ پھیرے گا اس کے لیے یہ سخت وعید ہے۔
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا قتل کیا، یعنی جنگ بدر کی ساری صورتحال تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے، اور جس طرح اللہ نے تمہاری وہاں مدد فرمائی، اس کی وضاحت کے بعد تم یہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں کا قتل یہ تمہارا کارنامہ ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی اس مدد کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ طاقت حاصل ہوئی، اس لیے دراصل انہیں قتل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی۔ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، جسے ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منہ اور آنکھوں تک پہنچا دیا، اور دوسرے اس میں یہ تاثیر پیدا فرما دی کہ اس سے ان کی آنکھیں چندیا گئیں اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ معجزہ بھی جو اس وقت اللہ کی مدد سے ظاہر ہوا، مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، کنکریاں بے شک آپ نے پھینکی تھی لیکن اس میں تاثیر ہم نے پیدا کی تھی، اگر ہم اس میں سے یہ تاثیر پیدا نہ کرتے تو یہ کنکریاں کیا کر سکتی تھیں، اس لیے یہ بھی دراصل ہمارا ہی کام تھا نہ کہ آپ کا، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے۔ بلا یہاں محنت کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کی یہ تائید و نصرت اللہ کا انعام ہے جو مومنوں پر ہوا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ دوسرا مقصد اس کا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا، ان کی قوت و شوکت کو توڑنا تھا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا فہو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ فرمایا اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا۔ ابو جہل وغیرہ رؤسائے قریش نے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ، ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان اور قاطع رحم ہے، کل کو تو اسے ہلاک کر دے۔ اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو قاطع رحم اور نافرمان سمجھتے تھے، اس لیے اس قسم کی دعا کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تم فتح یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے، تو وہ فیصلہ تو تمہارے سامنے آ چکا، اس لیے اب تم کفر سے باز آ جاؤ، اور اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی، گو کتنی زیادہ ہو۔ اور واقعی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے، اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوہ عنہ وانتم تسمعون۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اس کا کہنا ماننے سے روح گردانی مت کرو سنتے جانتے ہوئے۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، اور تم لوگ ان کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ بھی نہیں، یعنی سن لینے کے باوجود عمل نہ کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، تم اس رویے سے بچو۔ اگلی آیت میں ایسے ہی لوگوں کو بہرا، گونگا، غیر عاقل اور بدترین خلائق قرار دیا گیا ہے۔ دواب دابہ کی جمع ہے، جو بھی زمین پر چلنے پھرنے والی چیز ہے وہ دابہ ہے، مراد مخلوقات ہے، یعنی یہ سب سے بدتر ہیں جو حق کے معاملے میں بہرے، گونگے اور غیر عاقل ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے۔ اس بات کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں، یہ چوپائی کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، یہ لوگ اللہ سے بے خبر ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔
فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، یعنی ان کے سماع کو نافع بنا کر ان کو فہم صحیح عطا فرما دیتا، جس سے وہ حق کو قبول کر لیتے اور اسے اپنا لیتے، لیکن چونکہ ان کے اندر خیر یعنی حق کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے وہ فہم صحیح سے ہی محروم ہیں، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ پہلے سماع سے مراد سماع نافع ہے، اس دوسرے سماع سے مراد مطلق سماع ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ انہیں حق بات سنوا بھی دے تو چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بدستور اس سے اعراض ہی کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، لما یحییکم ایسی چیزوں کی طرف جس سے تمہیں زندگی ملے۔ بعض نے اس سے جہاد مراد دیا ہے کہ اس میں تمہاری زندگی کا سر و سامان موجود ہے، بعض نے قرآن کے اوامر و نواہی اور احکام شرعیہ مراد لیے ہیں جن میں جہاد بھی آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اس پر عمل کرو، اسی میں تمہاری زندگی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، یعنی موت وارد کر کے جس کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے اللہ اور رسول کی بات مان لو اور اس پر عمل کرو۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے اس میں اسے بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ امام ابن جریر نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس کی مشیت کے بغیر کسی چیز کو پا نہیں سکتا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے کہ مسلمان دشمن کی کثرت سے خوفزدہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے درمیان حائل ہو کر مسلمانوں کے دلوں میں موجود خوف کو امن سے بدل دیا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ آیت کے یہ سارے ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں۔ امام ابن جریر کے بیان کردہ مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں دین پر ثابت قدمی کی دعائیں کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ بعض روایات میں ثبت قلبی علی دینک کے الفاظ موجود ہیں۔ واتقوا فتنة لا يصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ فرمایا تم لوگ ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص طور پر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس سے مراد یا تو بندوں کا ایک دوسرے پر تسلط ہے جو بلا تخصیص عام و خاص پر ظلم کرتے ہیں، یا وہ عام عذاب ہیں جو کثرت بارش یا سیلاب وغیرہ ارضی و سماعی آفات کی صورت میں آتے ہیں، اور نیک و بد سب ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں، یا بعض احادیث میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ترک کی وجہ سے عذاب کی جو وعید بیان کی گئی ہے وہ مراد ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ فرمایا اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، سو اللہ نے تمہیں رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس میں مکی زندگی کے شدائد و خطرات کا بیان اور اس کے بعد مدنی زندگی میں مسلمان جس آرام و راحت و سودگی سے بفضل الہی ہمکنار ہوئے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ فرمایا اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو، اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو۔
اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بن کر رہے اور خلوت میں اس کے برعکس معصیت کار۔ اسی طرح یہ بھی خیانت کے فرائض میں سے کسی فرض کا ترک اور نواہی میں سے کسی بات کا ارتکاب کیا جائے۔ اور تخونوا اماناتکم کا مطلب ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امانت کی حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبوں میں یہ ضرور ارشاد فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر موجود ہے۔ مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خیانت پر اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریز پر مجبور کرتی ہے، اس لیے ان کو فتنہ آزمائش قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے، بصورت دیگر ناکام۔ اس صورت میں یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب الہی کا باعث بن جائیں گے۔ امانت کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک خاص واقعہ آپ سب کی یادداشت کے لیے میں بیان فرما رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو ان کے پاس کفار مکہ کی بے انتہا امانات موجود تھیں۔ ان امانتوں کو ان کے سپرد کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت ہی قابل دوست اور اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ تمام امانات دے کر اپنے بسترے کے اوپر سلا کے یا لٹا کے گئے تھے کہ جب بھی آپ وہاں سے تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے یہ امانات کفار مکہ کو ادا کر کے دے کے آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے اوامر الہی کی مخالفت اور اس کے مناہی کے ارتکاب سے بچنا۔ اور فرقان کے کئی معنی بیان کیے گئے، مثلا ایسی چیز جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کی بدولت دل مضبوط، بصیرت تیز تر اور ہدایت کا راستہ واضح تر ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو ہر ایسے موقع پر جب عام انسان التباس و اشتباہ کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوں صراط مستقیم کی توفیق مل جاتی ہے۔ علاوہ ازیں فتح و نصرت اور نجات و مخرج بھی اس کے معنی کیے گئے ہیں، اور سارے ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ تقویٰ سے یقیناً یہ سارے ہی فوائد حاصل ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ تکفیر سیئات، مغفرت ذنوب اور فضل عظیم بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں۔ یہ اس سازش کا تذکرہ ہے جو رؤسائے مکہ نے ایک رات دارالندوہ میں تیار کی تھی، اور بالآخر یہ طے پایا تھا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو آپ کے قتل پر مامور کیا جائے، تاکہ کسی ایک کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دے کر جان چھٹ جائے۔ اور وہ تو اپنی تدابیر کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ چنانچہ اس سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان آپ کے گھر کے باہر اس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو آپ کا کام تمام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے۔ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں لگا، حتیٰ کہ آپ غار ثور میں پہنچ گئے۔ یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی جس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔
تو فرمایا جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلے سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اور فرمایا جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقعہ کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، یعنی پیغمبر کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آتا، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی بھی ان کے حفظ و امان کا سبب تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ اس سے مراد یہ کہ وہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کریں گے، یا یہ کہ طواف کرتے وقت مشرکین غفرانک ربنا غفرانک کہا کرتے تھے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا اور ان کو کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں، اس کے متولی تو سوائے متقیوں کے اور اشخاص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی وہ مشرکین اپنے آپ کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کا متولی سمجھتے تھے، اور اس اعتبار سے جس کو چاہتے طواف کی اجازت دیتے اور جس کو چاہتے نہ دیتے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی وہ مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے، درا حالانکہ وہ اس کے متولی ہی نہیں تھے، تحکماً زبردستی بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے متولی تو متقی افراد ہی بن سکتے ہیں، نہ کہ مشرک۔ علاوہ ازیں اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے اس سے مراد فتح مکہ ہے، جو مشرکین کے لیے عذاب علیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں جس عذاب کی نفی ہے جو پیغمبر کی موجودگی یا استغفار کرتے رہنے کی وجہ سے نہیں آتا، اس سے مراد عذاب استحصال اور ہلاکت کلی ہے۔ عبرت و تنبیہ کے طور پر چھوٹے موٹے عذاب اس کے منافی نہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ فرمایا ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے، سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ مشرکین جس طرح بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے، اسی طرح طواف کے دوران وہ انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے، اس کو بھی وہ عبادت اور نیکی تصور کرتے تھے۔ جس طرح آج بھی جاہل صوفی مساجد اور آستانوں میں رقص کرتے، ڈھول پیٹتے اور دھمالے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں یہی ہماری نماز اور عبادت ہے، ناچ ناچ کر ہم اپنے یار اللہ کو منا لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليها حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ فرمایا بلا شک یہ کافر لوگ اپنے مال کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ تو اپنے مال کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس آ گئے، ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچ چکے تھے، تو کچھ لوگ جن کے باپ بیٹے یا بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے، ابو سفیان اور جن کا اس تجارتی سامان میں حصہ تھا، ان کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی کہ وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بڑا سخت نقصان پہنچایا، اس لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں یا اسی قسم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کر لیں، لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ نہیں آئے گا، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرقمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، پس ان کو سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے، ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں۔
یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل شقاوت سے الگ کر دیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہ گارو آج الگ ہو جاؤ، یعنی نیک لوگوں سے، اور مجرموں یعنی کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کو اکٹھا کر کے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یا پھر اس کا تعلق دنیا سے اور لام تعلیل کے لیے ہے، یعنی کافر اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں ہم ان کو ایسا کرنے کا موقع دیں گے تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے، کافر کو مومن سے اور منافق کو مخلص سے علیحدہ کر دے۔ اس اعتبار سے آیت کے معنی ہوں گے کفار کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وہ تم سے لڑیں گے اور ہم انہیں ان کے مال بھی لڑائی پر خرچ کرنے کی قدرت دیں گے تاکہ خبیث طیب سے ممتاز ہو جائے، پھر وہ خبیث کو ایک دوسرے سے ملا دے گا، یعنی سب کو جمع کر دے گا۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَّتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، فرمایا آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائے تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے۔ باز آنے کا مطلب مسلمان ہونا ہے، جس طرح حدیث میں بھی ہے جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا راستہ اپنا لیا، اس سے اس کے ان گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی جو اس نے جاہلیت میں کیے ہوں گے، اور جس نے اسلام لا کر بھی برائی نہ چھوڑی اس سے اگلے پچھلے سب عملوں کا مواخذہ ہوگا۔ اور اگر وہی عادت رکھیں گے تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، یعنی اگر وہ اپنے کفر و عناد پر قائم رہے تو جلد یا بدیر عذاب الہی کے مورد بن کر رہیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، فرمایا تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے، یعنی فتنہ سے مراد شرک ہے، یعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھو جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ ہی کا ہو جائے، یعنی اللہ کی توحید کا پھریرا چار دانگ عالم میں لہرا جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب دیکھتا ہے، یعنی تمہارے لیے ان کا ظاہری اسلام ہی کافی ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو کیونکہ اس کا ظاہر و باطن ہر چیز کا علم ہے۔ وَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مدد فرمانے والا ہے۔ یعنی اسلام قبول نہ کریں اور اپنے کفر اور تمہاری مخالفت پر مصر رہیں، یعنی تمہارے دشمنوں پر تمہارا مددگار اور تمہارا حامی و محافظ ہے۔ بس کامیاب بھی وہی ہوگا جس کا مولا اللہ ہو، اور غالب بھی وہی ہوگا جس کا مددگار وہ